بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کے محلہ بنو سلمہ میں واقع ایک مسجد جہاں 2 ہجری میں نماز کے دوران تحویل قبلہ کا حکم آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے نماز کے دوران اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی جانب پھیرا، کیونکہ ایک نماز 2 مختلف قبلوں کی جانب رخ کر کے پڑھی گئی، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد بیار روما کے قریب واقع ہے۔ مسجد کا داخلی حصہ قبہ دار ہے، جبکہ خارجی حصے کی محراب شمال کی طرف ہے۔ عثمانی سلطان سلیمان اعظم نے 1543 عیسوی میں اس کی تعمیر نو کرائی۔ اس کی موجودہ تعمیر و توسیع سعودی شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مکمل ہوئی۔ اس نئی عمارت کی 2 منزلیں ہیں، جبکہ میناروں اور گنبدوں کی تعداد بھی 2 ہے۔ مسجد کا مجموعی رقبہ 3920 مربع میٹر ہے۔ حالیہ تعمیر نو پر 3 کروڑ 97 لاکھ سعودی ریال خرچ ہوئے ہیں۔ اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے، جس کے لفظی معنی 2 قبلوں والا مسجد۔ یہ نام اس مسجد کو اس لیے دیا گیا ہے کہ اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصی ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا ہی رہے تھے کہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیارے نبی، تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت نماز میں ہی چہرہ مبارک مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیا۔ اسی طرح نماز میں پیچھے کھڑے صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح منہ مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی 2 مسجدوں والا مسجد کہا جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ کے مغرب میں واقع جامع مسجد قبلتین تحویل قبلہ کے حوالے سے اپنا ایک منفرد تاریخی مقام رکھتی ہے۔ اس مسجد کو یہ نام ہجرت مدینہ کے دوسرے سال دیا گیا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا رخ بیت المقدس سے مکہ مکرمہ کی طرف موڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا۔ تاریخی روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے آپ کی یہ خواہش پوری فرمائی اور دوران ظہر نماز آپ نے اپنا رخ تبدیل کیا۔ اس وقت سے یہ مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کے نام سے مشہور ہوئی۔ تعمیر و توسیع کی تاریخ۔ مسجد قبلتین مختلف زمانہ کے ساتھ ساتھ ترمیم و توسیع کے مراحل سے گزرتی رہی ہے۔ خلفاء، امرا اور سلاطین نے اس مسجد کی تزئین و آرائش میں خصوصی دلچسپی لی اور ماہرین فن تعمیر کے ذریعے اس کی تعمیر و مرمت کراتے رہے۔ السعود خاندان کی توسیع۔ سب سے بڑی توسیع کا کام السعود خاندان کے دور میں ہوا۔ سعودی حکومت نے مسجد کی توسیع کے لیے 54 ملین ریال خرچ کیے اور اسے 4000 مربع میٹر تک وسیع کیا۔ زائرین کی آمد۔ مسجد قبلتین میں 24 گھنٹے زائرین، معتمرین اور موسم حج میں مرد و خواتین حجاج کرام کا رش لگا رہتا ہے۔ مسجد کا ایک حصہ خواتین کے لیے مختص ہے، جہاں وہ دن کے کسی بھی وقت داخل ہو کر عبادت کر سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ مسجد اقصی سے جو ہے نا وہ جو ہمارا قبلہ ہے، پرانے والا قبلہ ہے، جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام
منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ آج کے بعد جو ہے نا ہمارا جو کعبہ ہو وہ خانہ کعبہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ پیغام پہنچایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو ظہر نماز کے دوران ہی تحویل قبلہ کا جو ہے نا وہ حکم آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ اپنا چہرہ مبارک جو ہے نا مسجد اقصیٰ کی طرف موڑ کر خانہ کعبہ کی طرف کریں، اور آج کے بعد خانہ کعبہ ہی آپ لوگوں کا قبلہ ہوگا۔ آپ جب بھی نماز پڑھیں گے تو آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو دوستو یہ تھی مسجد قبلتین کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں ضرور کمنٹس کر کے پوچھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا رپلائی کر دیا جائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔